يا حسين حسين حسين. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله. اس سے پہلے کہ سورہ آل عمران کی سارے کلمہ کے مطابق گفتگو کی جائے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر سید وقار علی عابدی ابن سید زیدب علی عابدی مرحوم کی روح کو بخش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعبد بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلاة محمد وآل محمد. جو مجلس سوئم کا اہتمام کیا گیا، جانے والا محب اہل بیت ماتمدار مضمون کربلا جس کا اس دنیا سے جانا بھی ایسا اچانک جانا رہا کہ ہر عزیز و اقارب کا دل تڑپ گیا جس نے بھی یہ خبر سنی کہ ہمارا بھائی چلا گیا، ہمارا دوست چلا گیا. ان تمام احباب کے ساتھ ساتھ ایک احساس صلوات محمد ایک احساس دل کو اور زیادہ تڑپا دیتا ہے کہ جب نگاہوں کے سامنے ضعیف باپ بھی ہو اور ضعیف والدہ. ان بزرگوں کی نگاہوں کے سامنے جوان کا جانا آسان ہے. مظلوم کربلا کا یہ مسلسل جملہ آپ سنتے رہتے ہیں، جوان بیٹے کی جدائی کا. بیٹا اکبر تمہارے جانے سے میری دنیا تاریک ہو گئی،
میری آنکھوں کا نور چلا گیا۔ مجلس سے یقیناً خطاب ہے کہ میرے بعد قبلہ محترم مفتی الاسلام مولانا سید علی رضا رضوی صاحب بھی کریں گے۔ دور و دراز سے سفر طے کر کے یہاں تک تشریف لائے ہیں۔ میں صرف مختصراً ثواب کے حصول کے لیے اور تعزیت پیش کرنے کے لیے چند جملوں کو خدمت میں عرض کر کے تمام کرنا۔ فلسفہ حیات و موت ہر بشر جانتا ہے، اور ہر آنے والا اس بات کو حتمی طور پر یقین کے ساتھ مانتا ہے کہ جو بھی آیا ہے اسے جانا ضرور ہے۔ کل بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ بڑے بڑے حکمران تخت و تاج کے مالک اور اطباء اور حکماء جو طب پر کمال رکھتے تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے کسی جانے والے کو روک لیا۔ اور آج اس میڈیکل سائنس کے دور میں بھی نامعلوم کتنی ترقی یہ انسان کر چکا ہے، مگر آخر کا ایک لفظ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے، سوری، میں معذرت خواہ ہوں، میں نہیں بچا سکا۔ کون وہ ذات ہے کہ جس نے حیات دی تو آنے والے کو کوئی روک نہیں سکا؟ کون وہ قادر مطلق ہے کہ جس کا حکم جب نافذ ہو گیا تو پھر کوئی بچا نہیں سکا؟ اگر صرف اسی موت پر نظر ڈال لی جائے تو اس ذات پروردگار کے وجود کا یقین انسان کو حاصل ہو جائے کہ جہاں انسان کمال کی منزلوں پر پہنچ کر کے بھی اس کی قدرت کے آگے بے بس نظر آ جائے۔ اور اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کسی نفس کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو جائے۔ اگر اس کا اذن ہو جائے تو پھر ہر شخص کے موت کا وقت مقرر ہے۔ وہاں قید نہ بچپن کی ہے، نہ جوانی کی ہے، نہ ضعیفی۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے کس وقت کس کی موت کو مقرر کیا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا۔ ہر ایک کی موت کا وقت کتاب اجل میں اس نے تحریر کر دیا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی جزائیں اسے دنیا میں دے دی جائیں تو وہ قادر مطلق اس بات پر قادر ہے کہ وہ نہیں عطا کر دے۔ اور اگر کسی کا ارادہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جزا اسے آخرت میں دے دی جائے تو وہ ذات پروردگار اس انسان کے اعمال صالحہ کی جزا آخرت میں اسے عطا کر دے۔ لیکن کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ جن کے دل میں نہ خواہش ہے اپنی اس اعمال صالحہ کی جزا کہ اس سے دنیا میں مانگے یا آخرت میں۔ وہ جب بھی کوئی نعمت پاتے ہیں تو صرف اس کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محمد والے محمد صلی اللہ اور اس کی رضا کے سامنے ہمیشہ راضی برضا رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو پروردگار عالم خود یہ کہہ رہا ہے کہ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ شکر کرنے والوں کو عنقریب انہیں ان کی بہترین جزا عطا کی جائے گی۔ اور جب خدا اپنی طرف سے عطا کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ لیکن یہ شکر کرنے والے افراد کون؟ جو ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی سورہ آل عمران میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔
وَإِنَّمَا تُعَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جو کچھ اس انسان نے اس کائنات میں انجام دیا ہے قیامت کے دن اس کی جزا اسے عطا کر دی جائے گی۔ اس انسان کو ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے اسے اس کی جزا پروردگار عالم عطا کرے گا۔ لیکن عزیزان محترم، اگر ہر شخص کو ذائقہ موت چکھنا ہے، کوئی نفس ایسا نہیں ہے، تو نفس ہے کیا اور نفس کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی ایک طویل گفتگو ہے، مگر اختصار میں صرف پروردگار عالم نے اگر اس نفس کی گفتگو کی جائے کہ جس سے ہماری حیات وابستہ ہے، جسے امر الہی کہا گیا ہے، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں روح کہتے ہیں، سول کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ امر الہی۔ قل الروح من امر ربی۔ امر الہی یہ کسی مادے کا نام نہیں ہے، یہ کسی شے سے بنا ہے۔ اللہ نے کیسے بنایا ہے، کس صورت میں بنایا ہے، اس کا تعین آج تک کوئی نہیں کر سکا کہ کیا ہے یہ نور ہے یا کوئی اور شے ہے۔ گفتگو صرف اتنی کی گئی ہے کہ یہ امر الہی ہے۔ امر الہی میں سے ایک امر ہے، قل الروح من امر ربی، امر رب میں سے ایک روح کو قرار دیا گیا ہے۔ تو حقیقت بشر ظاہراً امر الہی کا نام ہے۔ جب آپ یہاں نہیں آئے تھے تو اس وقت آپ کی حیت کیا تھی؟ عالم ارواح میں صرف روح تھی اور آپ تھی، وہاں یہ جسم ظاہراً نہیں تھا۔ اس جسم کو پروردگار عالم سے پہلے بھی آپ تھے، یہاں بھی ہیں اور یہاں کے بعد بھی رہیں گے، تو تھوڑے سے حالات بدل جاتے ہیں۔ جیسے یہاں آنے سے پہلے ہم نے کیا کچھ کیا، کتنوں کو یاد ہے؟ ہمیں اور آپ کو یاد ہے ہم نے کیا کیا تھا عالم ارواح میں؟ بعض حدیث میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب بعض افراد ملاقات ایک دوسرے سے کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت پرانے جاننے والے افراد ہیں، ان کو کہیں دیکھا ہے، جبکہ دنیا میں کبھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ جو کہیں دیکھا ہے دنیا میں اشکال ہوتا ہے، یہ وہیں دیکھا ہے کہ یہاں عالم اجسام میں آنے کے بعد بھی جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہے کہیں سے ملاقات سے۔ تو یہ عالم ارواح میں صرف رہ کر کے ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں ہے، بلکہ کچھ عہد و پیمان بھی کیے ہیں، اور اللہ نے اس عہد و پیمان کو اگر آپ کے ذہن میں ہو سورہ یاسین کی آیت کریمہ تو ہمیں یاد بھی دلایا ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم لقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون۔ اے اولاد آدم، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ اللہ نے تم سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، میری عبادت کرنا یہی صراط مستقیم ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اکثریت لوگوں کی گمراہ ہو گئی۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ یہ تو اللہ خالق ہے، وہ جو چاہے پوچھ لے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی مولوی کسی بندے سے پوچھے کہ کیا آپ کے پاس اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ آپ کو اپنا پرانا عہد و پیمان یاد ہو؟ جس دن یہ سوال اگر کوئی بھی شخص کر لے گا، چاہے جتنا عزیز دوست ہو، دوستی میں ایسی درار پڑے گی کہ اس کا پھر ملنا دشوار گزار ہو جائے گا۔ لیکن اللہ یہ عہد و پیمان یاد دلا رہا ہے، تمہیں معلوم ہے اللہ نے تم سے یہ عہد لیا تھا، اور اس وقت ہم نے بہت ساری چیزوں میں پروردگار عالم کے سامنے جب اس نے عہد و پیمان لیا تو بڑے وعدے اور وعید کیے تھے۔ کہیں حج کے بارے میں گفتگو کی گئی تو بہت سے ایسے تھے کہ جو لبیک کہتے ہوئے
آوازیں بلند کرتے ہوئے نظر آئے وہ آج بھی حج کرنے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ مال و دولت و اسباب سب کچھ ہے مگر نہیں جا پاتے، کہتے ہیں کیا کیا جائے، مسائل ایسے ہیں جس نے عالم ارواح میں نہیں کہا تھا وہ یہاں نہیں جا سکتا۔ یعنی وہاں جو عہد و پیمان فراموش کر کے آیا ہے وہ یہاں پر بھی منکر نظر آئے گا۔ جس نے عہد و پیمان کیا ہے اور اس کے بعد بھی توڑا ہے اسے بھی یاد دلایا جا رہا ہے۔ کیا تمہارے پاس اتنی عقل نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے، اتنی فکر نہیں ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو تم یہاں بھیجے گئے ہو ہمیشہ رہو گے؟ نہیں، اس کائنات سے بھی تمہیں پلٹنا ہے، اور جانا کہاں ہے؟ عالم برزخ کی طرف۔ سورہ طٰہٰ میں ایک طرف اشارہ کیا گیا ہے، منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جانتے ہو ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں تمہیں پلٹائیں گے اور اسی مٹی سے تمہیں پھر دوبارہ نکالا جائے گا۔ یعنی اس بشر کو اس کائنات میں بھیجے جانے کی صورت میں اسے مکمل طور پر آگاہی دی جا رہی ہے۔ اور اسی حوالے سے جب معصوم سے 2 سجدوں کا فلسفے کے بارے میں گفتگو کی گئی تو امام نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اور جواب دیا، جانتے ہو جب انسان پہلی مرتبہ سر سجدے میں رکھتا ہے تو اس سے یہی کہا جاتا ہے منہا خلقناکم، تمہیں اسی مٹی سے خلق کیا گیا، اور جب سر سجدے سے اٹھاتا ہے تو آگاہ کیا جاتا ہے کہ تمہاری حیات اسی کائنات سے وابستہ ہے، مگر یہ مت سمجھ لینا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ پھر اسی لیے دوسری مرتبہ سر سجدے میں رکھا دیا جاتا ہے، یعنی پھر تمہیں اسی مٹی میں پلٹایا جائے گا، مگر یہ بھی مت سمجھنا کہ اس مٹی میں پلٹائے جانے کے بعد تم مٹ جاؤ گے، پھر تمہیں اسی مٹی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی اسی مٹی سے اسی مٹی سے تخلیق، اسی مٹی سے حیات وابستہ، اسی مٹی سے پھر پلٹائے جائیں گے اسی مٹی میں، اور اس مٹی سے پھر نکالے جائیں گے۔ صرف الفاظ بدلنے کی ضرورت ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی مٹی خراب نہ ہو اور یہ تراب سے خلق کیا ہوا بشر قابل فخر رہ جائے تو دامن ابو تراب سے متمسک ہو۔ اگر یہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی مٹی خراب نہ ہو اور یہ خاکی بشر کامیاب کامران ہے، یہ انسان افضل المخلوقات ہی شمار ہوتا ہے، تو اس صورت میں اسے ضرورت اس بات کی ہے کہ دامن ابو تراب سے متمسک ہو جائے، ہر اعتبار سے صاحب عزت و شرف رہے گا، اس دنیا میں بھی، جب یہاں سے پلٹایا جائے گا اس وقت بھی، جب قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی، میدان محشر میں لایا جائے گا اس وقت بھی، صراط پر بھی، میزان پر بھی، اور جنت میں پہنچ کر کے جسے معصوم کا جواب مل جائے اس سے بہتر اور کیا چیز ہے؟ صرف جنت مل جانا کامیابی تھوڑی ہے، جنت تو چھوٹے موٹے مومن کو بھی مل جائے گی، صاحب ایمان کے لیے ہے نا جنت، لیکن جو یہ چاہتا ہے کہ اس جنت میں بھی کوئی عظیم مقام ملے، اور وہ عظیم مقام جوار عصمت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے میں اکثر آپ کے سامنے آل محمد اعظمی صاحب کا یہ شعر ضرور سناتا ہوں جب یہاں تک گفتگو پہنچ جاتی ہے کہ جب سے سنا ہے قبر میں آئیں گے مرتضیٰ، جب سے سنا ہے قبر میں آئیں گے مرتضیٰ، ہم نے کبھی دعا ہی نہ مانگی حیات کی، ہم نے کبھی دعا ہی نہ مانگی حیات کی، اور چہرے اتر کے رہ گئے اغیار کے وہیں، ہم نے کبھی جو قتل ابو ذر کی بات کی، اور جس کو غم حسین کی دولت ہوئی نصیب،
وہ کیا کرے گا لے کے خوشی کائنات کی، وہ کیا کرے گا لے کے خوشی کائنات کی. اور رزمی لکھی نہ ہم نے کبھی غیر کی ثنا، رزمی لکھی نہ ہم نے کبھی غیر کی ثنا، جب بھی قلم اٹھایا تو حیدر کی بات. موت ایسی شے ہے کہ جب کبھی اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ خائف ہو جاتے ہیں. ہونا بھی چاہیے. کون ایسا نافرمان جو حاکم کے سامنے جاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے؟ پروردگار عالم قادر مطلق جب اس نے یہاں بھیجا تھا تو جس مقصد اور ہدف کے لیے بھیجا تھا، اگر وہ مقصد اور ہدف پورا نہیں کیا گیا تو کون ایسا ہے جو واپس جاتے ہوئے خوشی محسوس کرے گا؟ دعویٰ اپنے مقام پر سب کرتے ہیں. کل جمعہ ہے، آپ نماز جمعہ پڑھیں گے، وہاں پر بھی کچھ تابع داروں کی گفتگو سورہ جمعہ میں کی گئی. قُلْ حَاجُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ. یہ لوگوں میں سے یہ جو حضرت آئے ہیں جتنے، یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہی اولیاء اللہ ہے. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اولیاء اللہ ہیں تو اسے کہہ دیے فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ. جتنے دعویٰ کرنے والے ہیں سب دعویٰ کرتے رہیں. موت اس حقیقت کا نام ہے کہ ہر ایک کے دعوے کے دامن کو چاک کر دیں. موت اس حقیقت ہے. لیکن کچھ ایسے افراد ہیں، اس کا تذکرہ میں مانچسٹر میں پہلے بھی کر چکا ہوں موت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے، کہ جب گفتگو کی جاتی ہے ذائقہ موت کے حوالے سے، پھر یہ ریپیٹ کرانے کے لیے جملہ آپ مجھ سے سن چکے ہیں. جب ذائقہ موت کی گفتگو کی جاتی ہے تو جملہ کہا جاتا ہے ثم الینا ترجعون، تمہیں پلٹایا جائے گا. یعنی یہ بندہ یہاں آ گیا تو جانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو نہیں جانے کے لیے تیار ہے وہ بھی یہاں رک نہیں پائے گا. اسے آئیں گے لے جانے والے اور لے جائیں گے. لیکن کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کے دلوں میں لقائے پروردگار کی تمنا ہمیشہ قائم رہتی ہے. وہ ملاقات الہی کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں. اور یقیناً جن کے دلوں میں تمنا پہلے سے قائم ہوتی ہے ان بھی موت سے خائف نہیں ہوتے. وہ تو چاہتے ہی ہیں کوئی ایسا بہانہ ملے، چاہے زیارت مولا کے بہانے سے ہی، چاہے ملاقات پروردگار کے حوالے سے ہی، کسی بھی صورت میں ہم بارگاہ الہی تک پہنچ جائیں. اور یہ توقع اور امید ہمیشہ کس کے دل میں قائم رہتی ہے؟ جو مقصد حیات کو پورا کرتا ہے. وہ کبھی بھی ملاقات پروردگار سے خائف نہیں ہوتا. جب خدا چاہے اسے بلا لے وہ آمادہ ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کے لیے آواز قدرت خود آتی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ. کتنا مطمئن نفس ہے. ایک نفس وہ ہے کہ جسے کہا کہ اسے ذائقہ موت چکھایا جائے گا، اسے پلٹایا جائے گا. ایک ملاقات کرنے والا آمادہ ہے، ایک کے لیے خدا خود کہہ رہا ہے اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹنا. اس صورت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی. اور یہ جملہ آپ اکثر سبق سے سنتے ہیں. نبی کا لال بتا کر جا رہا ہے کہ نفس مطمئن کہتے ہیں جو سب کچھ راہ خدا میں.
کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو راہ خدا میں فرزند زہرا نے نہ دی. اور ہماری جانیں قربان ہوں ان ماؤں جن کی آغوش میں پلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. ان بچوں کو بھی مائیں شب عاشور اپنے پاس بٹھلا کر کے مسلسل یہی تاکید کرتی ہے. بچوں، صبح سب سے پہلے امام کی خدمت میں تمہیں حاضر ہونا ہے اور مقتل میں تمہیں پہنچنا. اور اسی زمین کربلا پر ایک ماں ایسی نظر آئی کہ جس کے پاس بہت کم سن بچہ ہے جو گہوارے میں ہے. آج جس مرحوم کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا بھی ایک کم سن بیٹا جسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنے باپ کی قبر پر مٹی اپنے ہاتھ سے ڈال رہا، مگر شاید یہ نہیں جانتا تھا کہ میرا باپ اس مٹی میں جانے کے بعد کس سے ملاقات کے لیے جا رہا. یہ کم سن وہ یتیم بچی ہیں جنہوں نے وقت آخر اپنے بابا کو رخصت کیا ہے. ان کے قریب ان کی ماں موجود، ان کی پھوپھیاں موجود، چچا موجود، تمام اعزاء اقربا موجود تھے جنہوں نے ان یتیموں پر شفقت و محبت کے ہاتھ پھیرے، انہیں اپنے سینے سے لگایا، انہیں تسلیاں اور تشفیاں دی. لیکن عزیزوں، یہ وہی مائیں ہیں جنہوں نے کربلا کی ماؤں سے سبق سیکھا ہے. کیسی ماں کہ کم سن بچے کو بھی گہوارے میں جو بچہ لیٹا ہوا اس کے گہوارے کو جھلکتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے اصغر کاش تم گھٹنیوں بھی چلنے کے قابل ہوتے تو یہ ماں تمہیں مقتل میں بھیجتی. لیکن علی کا پوتا حسین کا یہ کمسن شہزادہ شاید گہوارے میں بھی یہ صدا دے رہا ہو، ماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، علی علی ہوتا ہے. میرے بابا کی صدائے استغاثہ گونجے گی تو میں گہوارے سے مقتل میں جا کر کے بابا کی مدد و نصرت کروں گا. جناب علی اکبر نے بھی مقتل میں جا کر کے مقصد امام کو تکمیل کی منزلوں تک پہنچانے کے لیے جو کوشش کی ہے، ایسے مجاہد کا جواب کہیں کسی اور مقتل میں نظر نہیں آتا. مگر عزیزو، جب امام حسین علیہ السلام تمام فدیے پیش کر چکے، اب خود در خیمہ پر آئے اور در خیمہ پر کھڑے ہو کر کے ایک ایک معظمہ کا نام لے کر کے کہتے ہیں علیکم من السلام، تم سب پر مجھ حسین کا سلام ہو. پھر امام خیمے میں داخل ہوئے، ماں سے بہن سے کچھ تبرکات منگائے اور ایک بوسیدہ لباس زیب تن کیا. بہن کا دل تڑپ گیا، بھیا حسین یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بوسیدہ لباس بھی زیب تن کیا ہے اور اسے بھی جگہ جگہ سے چاک کر رہے ہیں. کہا بہن زینب مجھے خوف ہے یہ اشقیاء میری شہادت کے بعد میرے لباس بھی لوٹ لیں گے، ممکن ہے یہ بوسیدہ لباس میرے جسم پر چھوڑ دے. اور اس کے بعد اب جب امام حسین خیمے سے رخصت ہونے لگے
تو مقدرات عصمت و طہارت نے ایک حلقہ بنا لیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا اور گر جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا اور پھر گر جاتا تھا۔ یعنی اگر نگاہ شاعر میں دیکھا جائے تو یہی جملہ کہا گیا کہ شبیر برآمد ہوئے نو خیمے کے در سے، جس طرح نکلتا ہو جنازہ امام حسین علیہ السلام خیمے سے برآمد ہوئے۔ بیویاں جانتی ہیں کہ جو بھی مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آتا۔ مولا جانا چاہتے ہیں، کبھی سکینہ تھام لیتی ہیں، کبھی جناب ثانیہ زہرا قریب آ جاتی ہیں، کبھی اور مقدرات عصمت و طہارت آ جاتی ہیں۔ مولا آپ بھی جا رہے ہیں، رخصت آخر کے لیے آپ آئے ہیں، 3 دن کی بھوک و پیاس اور مسلسل لاشیں اٹھانے کے بعد بھی امام رخصت ہوتے ہوئے جہاں خواتین سے رخصت ہوئے اپنے بیٹے سجاد کے قریب آئے۔ میرے لال سجاد، تمام تر انبیاء کی میراث تمہارے سپرد ہے، اب منصب امامت پر تم فائز ہوگے، میرے بعد تمام ذمہ داریاں تمہیں پوری کرنی ہے۔ تمام تر وصیت کرنا چاہتے تھے کہ غش سے امام سجاد نے جب آنکھیں کھولی تو دیکھا بابا کے چہرے پر ارے خون ملا ہوا ہے، جسم زخموں سے چور چور ہے۔ تڑپ کر کے اٹھ گئے، آواز دی پھوپھی اماں ذرا میرا عصا تو لائیے گا، اور بابا کی یہ کیا حالت ہو رہی ہے۔ امام سے خطاب کیا، امام نے سینے سے لگا لیا، میرے سجاد ایک ایک کو مولا پوچھتے رہے، امام جواب دیتے رہے، بھائیا علی اکبر کہاں ہے؟ امام نے جواب دیا، سینے پہ نیزے کے انی کھا کر سو گئے۔ چچا عباس کہاں گئے؟ کہا بازو قلم کٹا کے ترائی پہ سو گئے۔ اون و محمد و قاسم کہاں ہیں؟ اصحاب و انصار کہاں ہیں؟ ہر ایک کی خبر دے چکے۔ اب امام تڑپ کے کہتے بس سجاد اتنا سمجھو کہ تم بچے ہو اور میں بچا ہوں، میں بھی وقت آخر رخصت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ عزیزو بیٹا موجود ہے، لیکن امام رخصت ہو کر کے چلے۔ پھر امام سجاد پر جو غشی آئی تو اب اس وقت غشی سے بیدار ہوئے جب ثانیہ زہرا نے آ کر امام سجاد کے شانوں کو ہلایا۔ میرے لال سجاد، ارے غشی سے آنکھیں کھولو، یہ کیسا قیامت کا سما ہے۔ زمین کربلا لرز رہی ہے، فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا ہے، آسمان سے خون تازہ برس رہا ہے۔ ارے منادی کی ندا گونج رہی ہے، قد قتل الحسین۔ ارے جیسے ہی امام سجاد نے آنکھیں کھولی، آواز دی پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے گا۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، سجاد کی نظر مقتل میں پڑی، بابا کا سر نو کے نیزہ پر نظر آیا۔ آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ آواز دی پھوپھی اماں، ارے میرا بابا شہید کر دیا گیا، ہم یتیم ہو گئے۔ بس عزیز و آخری جملہ، ارے ادھر سجاد یتیم ہوئے، سکینہ یتیم ہوئی، اور اہل بیت اطہار کے سروں سے مظلوم کربلا کا سایہ اٹھا۔ ادھر اشقیاء نے ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ تعزیت کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، تسلی و تشفی دینے کے لیے لوگ آتے ہیں، یتیموں کا سہارا بننے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ ارے بیواؤں کو شفقت و محبت کے ساتھ سینے سے لگا کر کے تسلی و تشفی دی جاتی ہے، لیکن مقتل میں آنے والے آئے، خیموں میں آگ لگا دی گئی، سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ ارے یتیم حسین کے رخسار پر تماچے پڑے، کانوں سے گوشوارے کھینچ کر اتار لیے گئے، خون تازہ ٹپکنے لگا، اور
یتیمہ کے دامن میں آگ لگی، مقتل میں ٹہلتی رہی، کوئی مدد کرنے کے لیے نہ آیا۔ ارے کبھی نشیب کی طرف رک کر کے کہتی تھی چچا پاپ تم کہاں ہو، میری مدد کے لیے آؤ۔ ارے کبھی بھائی علی اکبر کو سجا دیتی تھی۔ ایک سوار کی نظر جو بچی پر پڑی، قریب آیا، چاہتا ہے کہ دامن کی آگ بجھا دوں، مگر جناب سکینہ کہتی ہے اے شاہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، ارے ہم بنی ہاشم کے ہیں، لہذا ہمیں اس طرح سے اب اذیت نہ پہنچانا۔ اس نے آواز دی میرا کوئی ارادہ اذیت پہنچانے کا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ دامن کی آگ کو بجھا دوں۔ قریب اتر کر کے اس نے دامن کی آگ کو بجھایا۔ شہزادی نے شفیق پایا تو ایک جملہ اور پوچھ لیا، کہا اے شاہ کیا یہ بتا سکتا ہے کہ نجف کا راستہ کدھر ہے؟ ارے اس شخص نے سوال کیا بیٹی یہ بتاؤ نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا تمہیں نہیں پتا، میرا دادا نجف میں رہتا ہے، میں جا کے دادا سے فریاد کروں گی دادا میرا بابا مارا گیا، میرے سر سے ردا چھینی گئی، میرے کانوں سے گوشوارے کھینچے۔ سيعلم الذين ظلموا